محترم حضرات، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اسلامک ہسٹری کی جو سیریز شروع کی گئی تھی، آج اس کی تیسری قسط پیش کی جائے گی۔ تیسرا حصہ آج کی گفتگو میں آئے گا۔ پچھلے جو دو ایپیسوڈز آپ کے سامنے گزشتہ جمعوں میں آئے تھے، ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کا جو دور تھا، اس دور میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کی طرف سے جو عظیم الشان اسلام کے دفاع اور اسلام کے تحفظ کی خدمات پیش کی گئی ہیں، اس میں سے دو نمونے پیش کیے گئے تھے۔ ایک نمونہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا، اور دوسرا نمونہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا حصہ آپ کے سامنے آیا تھا، جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کے اخیر میں اسلامی مملکت کے اندر سیاست کے اعتبار سے جو اصلاح اور تجدید کا کام حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہوا ہے، جو 2-2.5 سال کا ایک دور ہے، جو اسلام کی تاریخ کی ایک سنہری کڑی ہے اور ایک عظیم الشان تاریخ اپنے اندر رکھتی ہے، اس پر گفتگو آئی تھی۔ آج کی گفتگو تابعین کے دور کے حوالے سے ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آخر دور اور تابعین کا جو زمانہ ہے، پہلی صدی کا آخری دور اور دوسری صدی کا ابتدائی حصہ۔ اس دور میں ہمارے سامنے سماجی حیثیت سے، اخلاقی حیثیت سے، معاشرتی حیثیت سے کیا نمونے ملتے ہیں اور کیا صورتحال اس دور میں تھی، اور اس میں اصلاح اور تجدید اور دین کے تحفظ کی کوششیں کس طرح سے کی گئیں، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تابعین کے زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تربیت پائی تھی، حالات بدل رہے تھے، زمانہ تبدیل ہو رہا تھا، نہ سیاست اس طرح کی بچی تھی جو خلافت کا نمونہ بنتی، نہ لوگوں کے معاملات اور معاشرتی زندگی اتنی زیادہ اسلام کے اثر سے تربیت یافتہ لوگوں کے ہاتھوں تیار ہوئی تھی جو ہمیں ابتدائی دور میں ملتی ہے۔ تھوڑا سا اس دور کا ہم جائزہ لیں گے جو پہلی صدی کے اخیر کا ہے اور دوسری صدی کا ہے۔ درمیان سے 2.5 سال کا عرصہ جو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اس کو اگر ہٹا دیا جائے تو باقی دور کس طرح کا تھا، کیا صورتحال تھی، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، کیونکہ وہ تو دور جو 2.5 سال کا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک، وہ دور تو بڑا الگ دور ہے، اور پچھلے کئی سالوں کے اندر خلافت راشدہ کے بعد سے لے کر پوری اموی دور اور پھر عباسی دور کے اندر وہ بالکل الگ اپنی حیثیت اور شناخت رکھتا ہے، اس کی تاریخ الگ ہے، اس پر گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ ان سالوں کو چھوڑ کر باقی سالوں میں، باقی دنوں میں، باقی زمانے کے اندر کیا حالات تھے لوگوں کے، عام طور پر اس پر گفتگو ہوگی۔ سیاسی حیثیت سے خلافت اور خلافت کے بعد امارت کا جو معاملہ ہے، وہ ایک طرف رکھ کر لوگوں کی زندگی، لوگوں کی سوشل لائف، لوگوں کے معاملات، لوگوں کی معاشرتی زندگی، لوگوں کے تعلقات اور دینی رنگ لوگوں کی زندگی میں کیسا تھا، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دور جب ختم ہوا یا ان کا اثر لوگوں پر کم ہو گیا، کیونکہ نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور ان کی تربیت میں نہیں رہے تھے، تو پھر جو سوسائٹی بنی تھی مسلمانوں کی، وہ عام طور پر ایسی تھی جو صحیح اسلام کی پوری ترجمانی پیش نہیں کرتی تھی، کیونکہ ان لوگوں کو صحیح سے تربیت نہیں ملی تھی، ان لوگوں کو دین صحیح سے سمجھایا نہیں گیا تھا، یا انہوں نے اس کو اپنایا نہیں تھا۔ ایک جوش تھا اور اسلام کا ایک انقلاب تھا کہ جس کے ذریعے سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے، اور پھر جو ایک کشش تھی اسلامی خلافت کی، اسلامی حکومت کی، اتنی مضبوط اور پائیدار حکومت دنیا کے بڑے حصے پر
قائم ہو گئی تھی، اس کے اثر سے بھی لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے صحیح طور پر اسلام کو سمجھا نہیں تھا، پورے طور پر اسلام کو اپنایا نہیں تھا، ان کی زندگی اور معاشرتی ان کے معاملات اسلام کے مطابق نہیں تھے، بلکہ دنیا طلبی، دنیا کی محبت، مال و دولت کی ریل پیل، دنیا کی ریس، دنیا کی فکر، آخرت سے غفلت، لالچ، حرص، طمع، چاہتیں، دنیا کی خواہشات، اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ پھنستے چلے جا رہے تھے۔ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ حکومتی سطح پر ایسے نظام کا قائم ہو جانا تھا جو خالص مادی نظام تھا، جو موروثی نظام تھا، جو صرف خاندان کو پروٹیکشن دینے والا نظام تھا، کہ اس کے نتیجے میں لوگ وہی رویہ اپناتے ہیں، وہی کلچر اختیار کرتے ہیں جو اوپر کی لائن میں اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخ کی حقیقت ہے۔ عام لوگ زندگی میں اسی اسٹینڈرڈ آف لائف کو پسند کرتے ہیں، اسی کی طرف دوڑتے ہیں، اسی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں جو ٹاپ لائن اختیار کیے ہوئے ہوتی ہے، جو ٹاپ لائن سیاسی اعتبار سے ہوتی ہے اور معاشی اعتبار سے ہوتی ہے۔ جو حاکم ہوتے ہیں، رولر ہوتے ہیں، نظام چلانے والے ہوتے ہیں، اور جو ساہوکار ہوتے ہیں، بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، جن کا انفلوئنس لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، ان کے کلچر کو، ان کے طرز زندگی کو نیچے طبقے کے لوگ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس وقت حکومتی سطح پر جو انداز تھا، جو زندگی کا رویہ تھا، وہ خالص مادی طریقے کا تھا، جس میں خیانت بھی تھی، موروثی نظام بھی تھا، اپنے کو زیادہ سے زیادہ عام مسلمانوں کے مال سے چھین کر لے لینے کی عادت بھی تھی، اور لوگ ان تمام خصلتوں میں اور عادتوں میں پڑے ہوئے تھے جو اخلاقی گراوٹ کے زمانے میں قوموں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یقیناً کسی بھی حیثیت سے مسلمان یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان قوموں کی طرح ہو گئے تھے جو روم اور ایران کے اندر رہا کرتی تھی، رومن امپائر اور پرشین امپائر میں جو نظام تھا، بہرحال وہ نظام تو یہاں نہیں آیا تھا۔ ہم اس سے کمپیئر کریں گے تو مسلمانوں کا نظام اس دور میں بھی جو خلافت کے بعد کا ہے ان سے بدرجہ بہتر تھا، لیکن پھر بھی اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں صحابہ کے دور سے، اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، تو ہمیں ایک بڑا فرق نظر آتا ہے، ہمیں ایک گیپ دکھتا ہے جو اس دور میں اور پچھلے دور کے اندر واقع ہو گیا تھا۔ حکومتی سطح پر جس طرح سے مالداری کو اپنی اصل بنیاد ٹھہرا دیا گیا تھا، بیت المال کو اپنی جاگیر بنا دیا گیا تھا، اپنے خاندان کے لوگوں کو بے شمار حصے مال غنیمت کے بانٹ دیے جاتے تھے، دوسروں کو محروم کر دیا جاتا تھا، اس کا اثر ایسا پڑا کہ معاشرے کے اندر دو بڑی بیماریاں پیدا ہو گئی تھیں۔ اگر ہم اس کا انالیسس کریں گے، تجزیہ کریں گے، تو ہمیں نظر آئے گا کہ سوسائٹی کے اندر جو بڑی بڑی خرابیاں تھیں ان میں بنیادی طور پر دو نمایاں تھیں۔ ایک طرف نفاق پھیل گیا تھا، اسلام میں وہ مضبوطی نہیں، اسلام کو صحیح طور پر سمجھ کر ایکسیپٹ کرنا نہیں، بلکہ صرف ظاہری فائدے کے لیے، مفادات دنیاوی کے لیے اسلام کو قبول کر لینا اور اسلام میں داخل ہو جانا۔ اس کی مثال دیکھیے، نفاق ایک تو اعتقادی ہوتا ہے، ایک عملی ہوتا ہے۔ عقیدے کے اندر اگر نفاق ہے، کوئی آدمی ایمان کو قبول کر رہا ہے زبان سے، لیکن دل سے وہ کافر ہے، دل سے وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، اس نے اللہ کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اندر اندر وہ کفر کو رکھتا ہے، زبان سے ایمان کا اظہار کر دیتا ہے کسی فائدے کے لیے، تب تو وہ مشرک سے زیادہ بدترین ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالے جائیں گے، کہ جن کو ایمان کی دولت کا پتہ چلا لیکن اس کو انہوں نے ٹھکرا دیا، ظاہر سے دعویٰ کیا، اندر سے کفر کو چھپایا، تو یہ تو بدترین منافق ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ عملی منافق بھی ہوتا ہے، جس کا عمل دین کے مطابق نہیں ہوتا۔ وہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ ہم حضور کو مانتے ہیں، ہم سنتوں کو مانتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتے ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی میں اسلام کی جو فنڈامنٹلز ہیں، اسلام کے جو پرنسپلز ہیں، اس کو چھوڑتا ہے، اس سے صرف نظر کرتا ہے۔
اس کی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمائی ہے، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی نشانیاں 3 ہیں، بڑی بڑی نشانیاں جو عمل کے اندر نفاق کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب گفتگو کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا، کسی سے پرومس کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا، عہد کو توڑے گا، اور جب اس کو کوئی امانت سونپی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، امانت جو ملتی ہے اس کو پورا ادا نہیں کرتا۔ یہ منافق کی بڑی بڑی موٹی موٹی نشانیاں ہیں۔ تو اس طرح کا نفاق جو کردار کے اندر، عمل کے اندر، زندگی کے اندر، قول و قرار کے اندر، معاشرتی مسائل کے اندر تھا، وہ بہت ظاہر ہو گیا تھا، لوگوں میں بہت زیادہ پھیل گیا تھا، ایسا نفاق لوگوں میں نظر آتا تھا۔ دوسری بڑی بیماری اور خرابی کیا تھی؟ مادیت کا غلبہ۔ دنیا کی لالچ اور حرص جڑ پکڑ چکی تھی، ذہنوں میں، دماغ میں، دل میں دنیا ہی دنیا تھی، دنیا سے ہٹ کر کوئی فکر نہیں آتی تھی، آخرت سے غفلت، بعد کی زندگی کے فکر سے دوری، موت کے خیال سے اپنے آپ کو الگ کر لینا، یہ لوگوں میں رائج ہو گیا تھا۔ اسی خطرے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اخیر کے دور میں بہت شدت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضور نے اپنی زندگی کے اخیر زمانے میں لوگوں سے کہا تھا، مل فقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم۔ حضور نے فرمایا، میری امت، میں تمہارے بارے میں فقر اور فاقے سے نہیں ڈرتا، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے میرے بعد میری امت فقر و فاقے میں پڑ جائے گی، میں اس بارے میں فکر مند نہیں ہوں اور ڈرتا نہیں ہوں، بلکہ مجھے ڈر اپنی امت کے بارے میں اس مسئلے میں ہے کہ ان پر دنیا کھول دی جائے گی، دنیا کی ریل پیل ان کے لیے ہو جائے گی، دنیا پوری آب و تاب کے ساتھ ان کے طرف آئے گی، دنیا کو پھیلا دیا جائے گا ان کے لیے، مادیت پوری طاقت کے ساتھ، اپنے طوفانی پاور کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوگی، پھر وہ بھی اسی کی ریس میں پڑ جائیں گے جیسا کہ اس سے پہلے کی امت دنیا کی حرص اور لالچ اور ریس میں پڑی تھی، پھر یہی دنیا ان کو ہلاک و برباد کر دے گی جس طرح کہ پچھلی امت کو تباہ کیا تھا۔ اس بات کا مجھے زیادہ ڈر ہے اپنی امت کے بارے میں، اس بات کا خطرہ ہے مجھے اپنی امت کے بارے میں۔ تو لوگوں کی زندگی میں مادیت کا غلبہ اتنا زیادہ، مادیت کا اثر اتنا غالب، مادیت کا رنگ اتنا طاری ہو گیا تھا کہ ہر طرف دنیا 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 ہی نظر آتی تھی۔ چند جزیرے تھے جو ان تابعین اکرام علیہم الصلاۃ والسلام رضوان اللہ علیہم اجمعین رحمہم اللہ نے بنائے تھے، اور ان جزیروں کے اندر وہ لوگوں کو لاتے تھے، دنیا کی لالچ سے ہٹاتے تھے، دلوں کا تزکیہ کرتے تھے، دماغوں کو پاک کرتے تھے، سوچ صحیح تیار کرتے تھے، لوگوں کے اندر کے ضمیر کو جگاتے تھے، ایمان کو پختہ کرتے تھے، آخرت کی فکر لوگوں کے اندر پیدا کرتے تھے، دنیا کی حرص اور لالچ سے ان کو آزادی دلاتے تھے، اور ان کی آنکھیں کھول کر بصیرت عطا کر کے ان کو صحیح زندگی اختیار کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ انہی جزیروں کی ہم گفتگو کریں گے جو اس مادیت کے طوفان میں، سیلاب میں، سمندر میں، جو طغیانی مارتا ہوا سمندر تھا، کچھ جزیرے بنے ہوئے تھے، اور ایسے شاندار جزیرے تھے کہ جو اس میں چلا جاتا وہ اس طوفان سے بچ جایا کرتا تھا اور اس پانی کے اثر سے اپنے کو محفوظ کر لیتا تھا۔ ان جزیروں کو اگر ہم دیکھیں گے تو شاید آج کے دور میں بھی ہمیں جزیرے بنانے کی فکر آئے گی۔ آج بھی ہم اس مادیت کے طوفان میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر طرف دنیا دنیا دنیا، مال مال مال، اپنی فکر نفسا نفسی ہے۔ اس دور میں ہم یہ اپنے اندر فکر پیدا کریں گے کہ کیسے ہمیں آخرت بنانی ہے، کیسے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے، کیسے ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے، کیسے ہمیں اپنی فکر اور سوچ کو صحیح بنانا ہے، کیسے ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے،
کیسے ہمیں اسلامی اخلاق کو اپنی زندگی میں لانا ہے، کیسے اپنا کردار سنوارنا ہے، کیسے اپنے آپ کو شیطان کے چنگل سے آزاد کرنا ہے اور دنیا کے شکنجے سے اپنے کو نجات دلانا ہے۔ اس دور میں جو شخصیات بہت نمایاں ہمارے سامنے آتی ہیں، جنہوں نے علم کے میدان میں، دعوت کے میدان میں، اصلاح و تجدید کے میدان میں اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے اور فقہ کے ذریعے سے لوگوں کو صحیح اسلامی شریعت سے متعارف کرانے میں بڑی خدمات ادا کی ہیں، ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ بھی اسلام کا اور اسلامی تاریخ کا ایک تابناک پہلو ہے، ایک عظیم الشان چہرہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں جس دور کا بھی فتنہ رہا ہو، اس کے اندر اس فتنے سے آگاہ کرنے والے، اس فتنے سے نکالنے والے اور صحیح راستہ بتانے والے مسلمانوں میں ایک اچھی بھلی تعداد میں علماء، مجددین اور مصلحین رہے ہیں۔ ابتدائی دور میں مدینہ منورہ کے فقہائے سبعہ ہوں یا اس کے علاوہ دیگر بڑے بڑے تابعین ہوں جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں تربیت پائی تھی، حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کتنے نام ہیں جنہوں نے اس دور میں جبکہ حکومتی سطح پر لوگوں کے اندر مادیت جڑ پکڑ چکی تھی، انہوں نے اس طوفان سے لوگوں کو نکالا، جہالت عام ہو رہی تھی، علم کی قندیلیں روشن کی اور لوگوں کے اندر مادیت جڑ پکڑ چکی تھی، فکر آخرت کو انہوں نے پیدا کیا۔ ایک بڑا نمایاں نام جس کے اوپر آج میں ذرا تفصیل سے گفتگو کرتا ہوں، وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ اس شخصیت کا کچھ تعارف آپ کے سامنے آئے گا، پھر اس کے بعد اور دیگر کوششیں جو اس دور میں دوسری صدی ہجری میں خاص طور پر کی گئی ہیں، ان پر گفتگو اگلے جمعے میں ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ولادت حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی ہے، سن 21 ہجری میں وہ بصرہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد یسار تھے اور یہ حضرت زید ابن ثابت کے غلام تھے جن کو انہوں نے بعد میں آزاد کیا تھا۔ حضرت زید ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے غلام یسار تھے، ان کو انہوں نے آزاد کیا تھا، انہی کے بیٹے ہیں حضرت حسن، ایک غلام باپ کے جو آزاد کیا گیا تھا بیٹے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی رحمہ اللہ کی تربیت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں ہوئی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بیوی ہیں، ان کے پاس ان کی تربیت، ان کا بچپنا گزرا ہے، ان کی تربیت ہوئی ہے، تو ان کے اندر وہ اخلاق، وہ خصلتیں، وہ عادتیں آ گئی تھیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تھی۔ اسی لیے ان کی صفات اور ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ان کی جو گفتگو تھی، ان کا جو کلام تھا، وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام سے بہت قریب تر تھا۔ ختم نبوت سے ہٹ کر جو انبیاء پہلے گزرے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، وہ گفتگو وہ کیا کرتے تھے اور ان کی زندگی جو تھی، ان کے اخلاق جو تھے، ان کا کردار جو تھا، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے بہت مشابہ تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت صحابہ اکرام کے زیر سایہ ہوئی ہے اور اجلۂ تابعین کے زیر نگرانی ہوئی ہے۔ انہوں نے علم کو، فقہ کو، عربی زبان کو بڑی گہرائی کے ساتھ حاصل کیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، انس ابن مالک رضی اللہ عنہم کی صحبت ان کو نصیب ہوئی تھی، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں جو تھے ان کی بھی رفاقت ان کو ملی تھی۔ ان لوگوں کے ہاتھوں ان کی تربیت ہوئی، ان لوگوں سے انہوں نے علم کو حاصل کیا اور اپنے اندر مضبوط اور پختہ علم پیدا کیا، دین میں، شریعت میں مہارت پیدا کی، اور زبان کے اندر جو عربی زبان تھی اس کے اندر ان کو بڑی دسترس حاصل ہوئی، اور خطابت کے تو وہ شہسوار تھے، ان کی تقریر کے ڈنکے بجتے تھے۔ جب وہ
بصرہ میں آ کر بسے ہیں، عراق کے ایک بڑے شہر جو علم کا مرکز سمجھا جاتا تھا اور تہذیب کا ایک بہترین نشان تھا اسلامی تاریخ میں، جو بغداد سے قریب بصرہ کا شہر تھا، وہاں پر وہ رہا کرتے تھے۔ وہیں پر ان کے درس اور دروس اور ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری تھا۔ بے شمار لوگ ان سے استفادہ کرتے تھے اور وہ علم کو آگے منتقل کرتے تھے۔ لوگوں پر اتنا اثر تھا ان کا، ان کے اخلاق کا، ان کے کردار کا، ان کے زبان و بیان کا، ان کی نصیحتوں کا، ان کی دعوت و تذکیر کا اور ان کی اصلاح و تجدید کا، کہ لاکھوں لاکھ لوگ ان کے حلقے سے جڑے ہوئے تھے اور ان سے آ کر استفادہ کیا کرتے تھے۔ پورا شہر ان کا گرویدہ تھا، پورا شہر ان سے استفادہ کیا کرتا تھا۔ آپ بصرہ کی کیا بات کریں، مکہ اور مدینہ تک لوگ ان سے متاثر تھے۔ وہاں کے علماء ان کی عبقریت کو، ان کی عظمت کو، ان کی جلالت شان کو مانتے تھے اور ان کے سامنے زانوِ تلمس طے کرتے تھے، ان سے استفادہ کرتے تھے، ان کی شاگردی اختیار کرتے تھے، ان سے سیکھتے تھے۔ خاص طور پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جو خدمات ہیں اصلاح کی، تجدید کی، لوگوں میں دین کی روح کو دوبارہ سے جگانا، جب کہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہوں اور مادیت کے طوفان میں بہہ رہے ہوں، اس وقت انہوں نے جس طرح لوگوں کو خطاب کیا ہے، لوگوں کی عقلوں کے اندر جس طرح سے انہوں نے ایمان کو راسخ کیا ہے اور دل میں جس طرح انہوں نے دین کو بٹھایا ہے، وہ ان کی زبان و بیان، دعوت و نصیحت کے ساتھ ساتھ ان کے کردار اور سیرت کا اثر ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر دیکھا جائے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی صحابہ کا آئینہ تھی، اور ان کو زبان کے اندر جو تفوق حاصل تھا، ان کو کلام کرنے میں جو قدرت حاصل تھی، اس میں ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ حجاج ابن یوسف جو ایک بڑا ظالم ڈکٹیٹر گزرا ہے اموی خلافت کے دور میں، بادشاہ تو نہیں تھا لیکن بصرہ کا گورنر تھا، وہ عراق کا گورنر تھا، اس کی زبان بھی بہت زبردست تھی۔ اس کے پاس بھی جو عربی زبان تھی جو بولتا تھا وہ اتنی طاقتور ہوتی تھی، اتنی زبردست اس کے پاس گفتگو کرنے کی صلاحیت تھی کہ بڑے بڑے سورما اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتے تھے۔ لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شان ایسی تھی کہ وہ ان کے سامنے بھی ٹک نہیں پاتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان اور بیان اتنا مضبوط، اتنا طاقتور، اتنا ٹھوس ہوتا تھا کہ لوگ سب سے زیادہ اثر اسی کا قبول کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ایک طرف حدیث، فقہ، تفسیر کے علوم کو لوگوں تک منتقل کیا اور علم کو جو انہوں نے مکے سے، مدینے سے حاصل کیا تھا پورے عراق میں پھیلایا، اور نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کے درمیان، نئی جنریشن کے درمیان، ریورٹڈ لوگوں کے درمیان جو اسلام میں نئے نئے آ رہے تھے، جس طرح انہوں نے دین کو پیش کیا، دین کو پھیلایا، اسلام کا تعارف کیا، وہ ایک عظیم الشان تاریخ ہے اور گراں قدر خدمت ہے جس کا اعتراف ہر دور میں تاریخ کے کیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے جس طرح سے لوگوں کے اخلاق کو سنوارا ہے، لوگوں کو صحابہ والی تربیت دینے کی کوشش کی ہے، لوگوں کے اندر مادیت کا جو غلبہ تھا اس سے نکالا ہے، آخرت کی فکر لوگوں میں جگائی ہے، موت کی تیاری کا احساس کرایا ہے، وہ بھی ایک عظیم الشان خدمت ہے۔ ان کی نصیحتیں، ان کی تقریریں، ان کے مواعظ اگر آج بھی آپ پڑھیں گے تو ایک نئی اسپرٹ محسوس ہوگی، ایک نئی طاقت اپنے اندر آپ کو چلتی ہوئی لگے گی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ پڑھائی کے زمانے میں جب ہم طالب علم تھے، اسٹوڈنٹ تھے، پڑھ رہے تھے، اس وقت ان کی کچھ تقریریں یاد کی تھی، ابھی بھی وہ ذہن میں نقش ہیں، جو ان کی مواعظ اور ان کی تقریریں ہم نے اس دور میں اپنی زبان سے رٹی تھی۔ ہیہات ہیہات اہلک الناس الامانی قول بلا عمل وایمان بلا صبر ومعرفت بغیر یقین۔ وہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو امیدوں نے ہلاک کر دیا ہے، امیدیں، تمنائیں، آرزویں، خواہشات، لالچیں لوگوں کو لے ڈوبی ہیں۔ باتیں تو ہیں، عمل نہیں ہے، کردار نہیں ہے، ایمان تو ہے لیکن ٹھوس مضبوطی کے ساتھ استقامت کی کیفیت نہیں ہے، علم تو ہے لیکن یقین نہیں ہے، پختگی نہیں ہے۔ اور وہ کہتے تھے مَلِي أَرَى رِجَالًا وَلَا أَرَى عُقُولًا وَأَسْمَعُ حَسِيسًا وَلَا أَرَى أَنِيسًا۔ کیا ہو گیا ہے، میں لوگوں کو تو چلتا ہوا دیکھتا ہوں
لیکن ان کے سروں میں دماغ نہیں دیکھتا۔ کیا بات ہے، چلتے پھرتے لوگ تو نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر بھیجا نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، تدبر نہیں ہے۔ کیا بات ہے، میں حس تو دیکھ رہا ہوں، چلنے پھرنے کی حرکت تو دیکھ رہا ہوں، مومنٹ تو دنیا میں دیکھ رہا ہوں، لیکن کوئی انس والا نہیں ملتا ہے، کوئی انیس نصیب نہیں ہوتا ہے، کوئی ایسا نہیں نظر آتا ہے کہ جس کے ساتھ راز کی باتیں کی جا سکیں، کوئی ایسا نہیں ملتا ہے کہ جس سے حقیقت حال شیئر کی جا سکے۔ انما دین احدکم لعقۃ علی لسانہ، تمہارا دین تمہارے زبان کے چٹخارے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کو تم دین کہتے ہو وہ زبان کا چٹخارا ہے، لفاظی ہے، زبان کے چند بول ہیں جس پر تم اپنے دیندار ہونے کا دعویٰ کیا کرتے ہو۔ اور اس کے آگے انہوں نے پھر یہ بھی کہا، اذا سئل احدکم امؤمن انت بیوم الحساب قال نعم کذب ومالک یوم الدین، اگر تم میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو تو وہ کہے گا ہاں، خدا کی قسم وہ جھوٹ بول رہا ہے، حساب و کتاب کے دن کے مالک کی قسم وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے۔ ان من اخلاق المؤمن قوۃ فی دین، بڑی لمبی ان کی گفتگو ہے، ظاہر سی بات ہے پوری گفتگو ایک تقریر کا حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ کہتے ہیں اخلاق کیا ہوتے ہیں، ایک ایمان والے کے اخلاق کیا ہیں، کیسے اخلاق وہ اپنے اندر رکھتا ہے، کیسا اس کا ایمان، کیسا یقین، کیسی فکر، کیسا عمل، کیسا کردار، کیسی سوچ، کیسی ذہنیت، اور کیسا معاملہ، کیسا سلوک، اور اپنے اخلاقی کردار کو کیسا بناتا ہے۔ اس کو انہوں نے جس طرح سے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی 20 تقریریں ایسی ہیں جو کتابوں میں محفوظ ہیں اور لکھی ہوئی ہیں، لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی، دماغوں کو اپیل کرنے والی، لوگوں کے سیرت و کردار کو بدل دینے والی، لوگوں کا ڈائریکشن تبدیل کر دینے والی، جس طرف لوگوں دھارے کے اندر بہہ رہے ہوں اس سیلاب سے مقابلہ کرنے کی ہمت دلانے والی، اور مادیت کے اس طوفان میں، اس سیلاب میں لوگوں کو ایک جزیرہ عطا کرنے والی تھی۔ ان کی تاثیر ایسی تھی، ان کا کردار ایسا تھا، ان کا عمل ایسا تھا، وہ جو زبان سے کہتے تھے اپنی زندگی سے اس کو پیش کر رہے ہوتے۔ ان کی زبان صرف تقریر کی لفاظی نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کی زبان عمل کی تاثیر کو لیے ہوئے ہوتی تھی، اس کے پیچھے جو ٹھوس عمل ہوتا تھا، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی زاہدانہ زندگی، ان کی خدمت، اور ان کا جو دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہے اور عمل ہے، وہ اس بات کو پیش کرتا تھا کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ کتنا دل میں اتر رہی ہے۔ اسی لیے ان کی تاثیر کا عالم یہ تھا، اور ان کا لوگوں کے اوپر اتنا اثر تھا، لوگ ان کی نصیحت اور ان کی موعظت سننے کے لیے دور دور سے آیا کرتے تھے، اور جو ان کی مجلس میں بیٹھ جایا کرتا تھا اس کا دل بدل جاتا تھا، اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی تھی، اس کی سوچ الگ ہو جاتی تھی، اس کے اندر آخرت کی ایک فکر جاگ جاتی تھی، خاص طور پر مادیت سے لڑائی کرنے کا مقابلہ کرنے کا اس کے اندر پاور آ جاتا تھا، ہمت آ جاتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس دنیا کے جنگل سے نکال کر آخرت کی تیاری کے لیے کھڑا کر لیتا تھا۔ اس کی وجہ سے ہزاروں ہزار لوگ توبہ کرتے تھے، رجوع کرتے تھے، علم سے جڑ جاتے تھے اور اپنی زندگی کو بدل لیا کرتے تھے۔ ان کی تاثیر کا عالم یہ تھا کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے، لمبی عمر پائی انہوں نے، 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو پورا کا پورا بصرہ شہر ان کی نماز جنازہ کے لیے قبرستان میں آ گیا تھا، کہ جس کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار بصرہ کی جامع مسجد میں عصر کی نماز نہیں ہوئی تھی۔ کوئی بچا نہیں تھا جو جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھتا، کیونکہ سارے کے سارے شہر کے لوگ قبرستان میں وہاں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بڑے میدان میں آ گئے تھے۔ ان کا جو اثر تھا اس کو دیکھ کر، اور اس طرح کے لوگوں کے اثر کو دیکھ کر، دنیا کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بھی حسد کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہمارے سینوں میں جو دولت چھپی ہوئی ہے، اگر بادشاہوں کو بھی وہ معلوم ہو جائے اس کی حقیقت تو وہ ہم سے جنگ کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور کہا گیا ہے، اور صحیح کہا گیا ہے، کہ دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، گورنرز ہوتے ہیں، رولرز ہوتے ہیں، ان کی حکومتیں لوگوں کی گردنوں پر ہوتی ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے نمائندے ہوتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو زندگی دینے والے اور بخشنے والے ہوتے ہیں، ان کی حکومتیں
دماغ اور دل پر ہوتی ہیں کہ جس کو کوئی کبھی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لائے تھے رقہ شہر کے اندر، وہاں پر ہارون رشید بھی آیا ہوا تھا۔ ہارون رشید جس کی بادشاہت بنو عباس کے اندر بہت زیادہ نمایاں اور بڑی مانی جاتی ہے، وہ بادشاہ بھی وہاں پہنچا ہوا تھا، لیکن اس رقہ شہر کے پورے لوگ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے شہر سے نکل رہے تھے، تو اس کی ایک باندی نے، کنیز نے اوپر کھڑکی سے بالا خانے سے جھانک کر دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو نکل کر جا رہا ہے اور کسی راستے میں جمع ہوتا جا رہا ہے، تو اس نے لوگوں سے دربان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، لوگ کدھر چل کر جا رہے ہیں؟ تو انہوں لوگوں نے بتایا کہ ایک بڑے امام اور عالم عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، لوگ انہی کے استقبال کے لیے نکل رہے ہیں۔ تو اس نے کہا تھا اصل بادشاہ تو یہ لوگ ہیں، یہ جو بادشاہ ہیں، جو بادشاہ محل اپنے پاس رکھتے ہیں، جو بادشاہ دولتیں رکھتے ہیں، جن بادشاہوں کے مال کی ریل پیل ہے، وہ بادشاہ کے پاس اگر حکومت نہ ہو اور اس بادشاہ کے پاس اگر پولیس اور فوج نہ ہو تو وہ چند لوگوں کو بھی جمع نہ کر سکے۔ یہ لوگ ہیں کہ جن کے پیچھے نہ فوج ہے، نہ پولیس ہے، نہ لوگ جمع کرنے والے ہیں، لیکن دل سے لوگ ان کے استقبال کے لیے باہر نکل کر آ رہے ہیں۔ تو ان کی جو حکومتیں ہیں وہ دلوں کے اوپر ہوتی ہیں، دماغ کے اوپر ہوتی ہیں۔ دوسری طرف حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نمایاں خدمت اور خصوصیت جو اصلاحی پہلو سے ہے وہ یہ ہے کہ جو اس نظام باطل کے مقابلے میں انہوں نے لوگوں کے اندر اپنی اخلاقی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ احتساب کی کیفیت کو پیدا کیا۔ یقیناً ان کا موقف یہ رہا پوری تاریخ میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ براہ راست حکومت کے نظام سے ٹکرانا نہیں چاہیے، اور انقلاب حکومت کی کوشش کرنا اتنا کامیاب نہیں ہوگا، اس سے مزید استبداد اور ظلم بڑھ جاتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہونا ہے، ظلم کا ساتھ کبھی نہیں دینا ہے، اور لوگوں کے اندر ان کے سلسلے میں محبت اور ان کے پیچھے جانے کی کیفیت سے ان کو نکالنا ہے۔ اسی لیے حجاج ابن یوسف جب گورنر بنا تھا بصرہ کا اور آیا تھا اور لوگوں نے بتایا اس نے ایسا محل بنایا ہے، اس نے ایسا کیا ہے، ویسا کیا ہے، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گفتگو میں، اپنی تقریر اور بیان میں اس کے اوپر گفتگو کی اور بات کی اور اس کی حقیقت کو کھولا کہ دنیا کی لذتیں کیا ہیں، فرعون نے بھی ایسا اور ایسا بنایا تھا، وہ بھی برباد ہو گیا، آج والے بھی برباد ہو جائیں گے، کسی کے پاس کچھ نہیں رہا ہے۔ تو جب حجاج کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ ڈکٹیٹر تھا، وہ ظالم، بدترین ظالم تھا، وہ آیا اور اس نے بلایا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پورے ہیبت اور جلالت شان کے ساتھ جب داخل ہوئے مجلس میں، زبان سے کچھ الفاظ دہرا رہے تھے، لوگ اس کو سمجھ تو نہیں سکے وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جیسے ہی آئے ہیں حجاج پر ایسا روب طاری ہوا، ایسا اثر طاری ہوا، وہ اپنی جگہ سے ہٹا اور کہنے لگا ہا ہنا یا ابا سعید، ہا ہنا یا ابا سعید، اے ابو سعید یہاں آ کر بیٹھیے، ادھر آئیے۔ ان کو عزت کے ساتھ بٹھایا اور ان سے جب گفتگو کی، ان سے جب بات کی، ان سے جب سوال جواب کیے تو اتنا متاثر ہوا، اتنا مرعوب ہوا کہ بالکل ان کے سامنے جھکتا ہوا واپس گیا اور کہنے لگا کہ ان سے گفتگو کرنا آسان نہیں ہے، ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، لہٰذا اس نے بھی ان کے سامنے اپنی شکست گویا کے تسلیم کی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک طرف انقلاب حکومت کی، اس بنو امیہ کے نظام کے خلاف بغاوت کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ ابن الاشعث، عبد الرحمن ابن الاشعث ایک نمایاں نام ہے، جو کوشش کر رہا تھا، تو لوگوں نے سوال کیا مجلس میں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہ ان کا ساتھ دو نہ ان کا ساتھ دو۔ تو ایک شامی آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ امیر المومنین کا بھی ساتھ نہ دیں، جو اس وقت کا اموی حاکم تھا، اس کے بارے میں کہا، تو انہوں نے کہا غصے سے تمتماتے ہوئے ہاں امیر المؤمنین کا بھی ساتھ مت دینا، اس معاملے میں جب کہ مسلمانوں کا خون ناجائز بہایا جا رہا ہو اور بیجا مسلمانوں کا قتل و خون کیا جا رہا ہو، ساتھ مت دینا۔ تو انہوں نے لوگوں کے اندر اخلاق اور ایمان کی کیفیات کو دوبارہ سے جگایا اور اس مادیت کے طوفان سے نکالنے کا لوگوں کو صحیح نہج عطا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ صحیح حق کی راہ پر جم جانے اور بڑے سے بڑے طاقت کا مقابلہ کرنے کا بھی انہوں نے لوگوں کے اندر جذبہ بیدار کیا۔ اور اس کے علاوہ ان کی بے شمار خدمات ہیں جس کا احاطہ کرنا مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے، انشاءاللہ آگے
اسی تابعین کے دور کے حوالے سے اور بھی باتیں آئیں گی جو ائمہ تابعین اور ان کے بعد کے دور میں جس طرح سے دین کے تحفظ اور اسلام کو آگے کی نسلوں تک منتقل کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، کہ جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس اسلام پوری تر و تازگی کے ساتھ موجود ہے اور پوری تابناکی کے ساتھ آج بھی وہ دل اور دماغ کو روشن کر رہا ہے۔ اس خدمت کو ہم یاد کریں گے اور ان خدمات کو اپنی زندگی میں دوبارہ سے دہرائیں گے، تاکہ ہم بھی اسی راہ کے راہی بن جائیں جس راہ پہ ہمارے بڑے چل کر گئے ہیں اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔